الحمد لله ذي المجد والعلا مالك الحمد والنوى خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على رسوله الذي مجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے سنا ہم نے تیری زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دیجیے قل فرما دیجیے هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ یکتا ہے اللہ الصمد بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اب یہ تو شان ایسی ہے سارے ترجمے کو یاد کیے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ سے محبت ہے اللہ سے پیار ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ بولو اللہ اب ہم اس طرف چلتے ہیں یہ تو آقا نے فرمایا نا ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ مخفی تھا پوری کا محبوب آپ فرمایا اور اس سے پہلے فرمایا کون تو کنزا مخفیا میں مخفی خزانہ تھا احباب تو مجھے محبت ہوئی اس مقام کو جہاں وہ مخفی تھا وہ ذات پاک ہم اس کو کہیں گے ہر چیز کی پورا اور اس مرتبے کا نام ہے احدیت بولو کیا نام احدیت ہم اپنے پروردگار کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ دل سے سنیں گے تو ضرور آنکھوں میں نور آئے گا دل میں ضرور آئے گا سبحان اللہ کیونکہ الف احد جت دتی دکھالی کہ از خود ہویا پانی عشق محبت کائی کہ ناؤ تھے کون مکانی ہو بچوں کا حضرت میں کیا کہہ رہا ہے احد جب میں احدیت کی بات کر رہا ہوں جہاں کچھ نہ تھا مگر وہ کچھ نہ تھا مگر وہ تھا کیسے خزانہ کیسا چھپا یہ میرے دوست بیٹھے ہیں نا ادھر اس لیے میں اس کا توجہ کر رہا ہوں اور ان دوستوں میں بڑے بڑے پیارے یہ دوست ہیں میرے اللہ کرے یہ دوستی آخر تک جائے پانی پر سے لیاں رنگا رنگ کرے
کہ پریا اس کا جانی ہے جی لے کے توڑ چلے، پریا اس کا جانی ہے جی لے کے توڑ چلے۔ اس مقام کو کیا کہیں گے؟ احدیت۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ احدیت۔ اور اس مقام پر نہ شکل ہے، نہ حد ہے، نہ حسر ہے، نہ چوں ہے، نہ چراں ہے، کچھ نہیں۔ وہ ذات ایک مخفی خزانہ ہے۔ اس مرتبے کا نام رکھا گیا احدیت۔ کیا کہتے ہیں؟ احدیت۔ یہاں کوئی شکل نہیں، حد نہیں کرتا، بے شک بے چونو چاہتا۔ اب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کون تو کنزن مخفین، میں مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی، فاحببت ان اورا، مینوں محبت ہوئی میں پہچانیا جاواں، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جاواں۔ اب پہلے پہچان نہیں تھی، کیوں؟ وہاں شکل نہیں تھی، حد نہیں، حسد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کون تو کنزن مخفیا فاحببت ان اورا فصادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعین اول اور مرتبہ دوسرا، اس کو کہتے ہیں تعین اول اور مرتبہ دوسرا۔ ذرا تھوڑا سا مشکل سا ہے لیکن میں بہت آسان کر کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مرتبہ دوسرا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت۔ تعین اول ہے اور مرتبہ دوسرا۔ مرتبہ کس کا ہے؟ مرتبہ اسی ذات کا ہے، مرتبہ اسی ذات کا ہے جو سب کو مرتبے بخشنے والا ہے۔ تو اس تعین اول کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت محمدیہ۔ یہ بھی قدیم ہے، یہ مرتبہ بھی قدیم ہے، حقیقت محمدیہ۔ پھر اس ذات نے آگے تک کے میں کھولوں گا، پھر اس ذات نے جلوہ فرمایا، نزول فرمایا، اس کو جو تیسرا مرتبہ ہے اس کو کہتے ہیں واحدیت۔ کہتے ہیں واحدیت۔ وحدت دریا اچھلے سلطان بند کرتے ہیں، یہ ہے واحدیت۔ یہ واحدیت جو ہے یہ ہے حقیقت انسانیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت انسانیہ۔ پھر اس ذات نے اپنے جلوے کا نظور فرمایا اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ وخلق کلہم من نوری۔ وہ حضور کے نور میں، حضور کے نور میں جب جلوہ فرمایا تو پھر اس کو کہتے ہیں ارواح۔ یہ مرتبہ تیسرا، یہ مرتبہ چوتھا ہے، اس کو کہتے ہیں ارواح۔ پھر جو پانچواں مرتبہ ہے اس مرتبے کو جب ظاہر کیا اس ذات نے تو اس کو کہتے ہیں عالم بے مثال۔ عالم مثال کیا کہتے ہیں؟ عالم مثال۔ یہ چوتھا مرتبہ عالم مثال۔ اور عالم مثال کے بعد یہ پہلا مرتبہ حدیت
اور دوسرا مرتبہ وحدت جو تعین اول ہے، اور تعین دوم وحدیت، اور تعین ثوم ارواح، اور تعین جہارت عالم مثال، اور تعین پنجم یعنی مرتبہ پنجم جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم بے مثال کے بعد عالم اجسام، کیونکہ اس نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا تھا۔ اب تو جو ہے اپنی عالم اجسام، اور عالم اجسام کے بعد جو چھٹا مرتبہ ہے، عالم اجسام کے بعد چھٹا مرتبہ وہ ہے عالم اجسام کے بعد عالم مثال، اور عالم ارواح، اور عالم مثال کے بعد جب اس نے ظہور بنانا تھا تو یہاں شکل کی ضرورت تھی، یہاں حسن کی ضرورت تھی، جہاں پہچاننے کی ضرورت تھی، یہاں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت تھی، سجدے کے لیے پیشانی کی ضرورت تھی، اور اس پروردگار کی شان میں جب ظہور فرمایا تو عالم ارواح کو پیدا کیا۔ یہ وہی عالم ارواح ہے جس جب سب ارواح کو اللہ رب العزت نے اکٹھا کر کے اور پھر اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کیسی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ اللہ نے انبیاء اکرام کو اکٹھا کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اپنے محبوب کے بارے میں تمام ارواح کو اکٹھا کر کے یہ عہد لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ پھر رب کائنات نے عالم ارواح کے بعد اب چونکہ ارواح کو لباس کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کو پیدا فرمایا، اور عالم مثال کے بعد پھر رب العزت نے عالم اجسام کو پیدا فرمایا، اور عالم اجسام کو یہ جسم جہاں سے ہے، عالم اجسام کے بعد پھر تجلی اخیری ہے جو 7واں مرتبہ ہے، وہ ہے حضرت انسان۔ اپنی حقیقت کو سوچو، سمجھ رہے؟ حضرت انسان۔ اب آپ کی بات جو سمجھ میں آئے گی کہ جس طرح سے نزول فرمایا اس ذات نے، اسی طرح سے اب انسان نے کائنات کے سارے جلوے، سارا علم، ہر چیز رب کائنات میں انسان کی جو وہ حقیقت تھی، وہاں انسان کی حقیقت تھی، جو مرتبہ قوم تھا وہاں انسان کی حقیقت تھی، اور نزول کرتے ہوئے اس ذات نے اب اجسام کو پیدا فرمانے کے بعد آخری تجلی جو ہے وہ ہے حضرت انسان، جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں تھوڑا سا کیونکہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ ذرا ہوش کے ساتھ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ ویسے کیونکہ جو مشکل سی بات ہے اس لیے اتنا مزہ نہیں آ رہا۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ رب العزت نے عالم اجسام کو پیدا فرمایا، عالم اجسام کے بعد پھر حضرت انسان کو جو تجلی اخیری ہے، تجلی آخری ہے، آخری تجلی حضرت انسان کو پیدا فرمایا، تو پھر رب کائنات نے جس کے صدقے کائنات کو تخلیق کیا تھا
جس کے صدقے سے کائنات بنی تھی، اس ہستی کو اللہ نے ایسی صورت عطا کی، ایسی صورت عطا کی کہ وہ دعا کا چہرہ بنایا، وہ نیل کی زلفیں بنائی، مازاغر باسارہ کے نین بنائے، یاسین کی شار بنائی، علم نشرح کا سینہ بنایا، ید اللہ فوق ایدیہم کے پیارے پیارے ہاتھ بنائے، ون حجر کے جلوے بنائے، اور خود ہی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور پھر کہیں فرمایا یا ایوہا المزدمل، کہیں فرمایا یا ایوہا المدثر۔ اب یہاں جتنے مراتب تھے وہ صدقہ حضور کے تھے، اور سارے مراتب اس صورت میں اکٹھے کر دیے، اور علم فراست ہر چیز یعنی حسن کی بھی اخیر ہو گئی۔ اس لیے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اب لفظوں کیجیے، اب حسن کی بھی انتہا ہو گئی، عشق کی بھی انتہا ہو گئی، صورت کی صورتی میں بھی انتہا ہو گئی، خوبصورتی میں انتہا ہو گئی، علم کی انتہا ہو گئی، ہر چیز کی جب انتہا ہو گئی اب کچھ چیز باقی نہ رہی۔ یہاں ہر چیز کو اللہ نے انتہا تک پہنچا دیا، اور اپنا محبوب جس کا نام رکھا محمد، یعنی 1,24,000 صورتیں کائنات میں آئی، 1,24,000 انبیاء کرام، تو جتنے ان کو برابر ملے تھے یہ بھی یاد رکھے، یہ جو حسن یوسف دم عیسیٰ یم دم بیضا جد بیضا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری جو ہم کہتے ہیں نا، وہ علیحدہ علیحدہ جو جہاں جو مرتبہ تھا وہ بھی صدقہ مصطفیٰ ان کو مرتبہ ملا ہے، انہیں علیحدہ نہیں ہے، وہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ تو جب ساری صورتیں، ساری حقیقتیں، سارا علم ایک جا اکٹھا ہو گیا، اب ہر چیز کی انتہا ہو گئی۔ جب اس صورت پر ہر چیز کی انتہا ہوئی اور حقیقت محمدیہ، صورت محمدیہ میں جب ظاہر ہوئی، وہاں نام رکھا گیا احد، اور جہاں احمد، اور جہاں رکھا گیا محمد۔ جب انتہا ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب اب کوئی کسر باقی نہیں رہی، اس عمارت کی آخری اینٹ جو تھی وہ آپ کی، وہ بھی لگ گئی، اب عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے اوپر کوئی چاہے کہ کوئی اینٹ رکھے تو وہ اینٹ بری لگے گی، اچھی نہیں لگے گی۔ میرے خیال میں آپ میری بات تک پہنچ چکے ہوں گے کہ یہی ہے خاتم النبی، یہی ہے سید المرسلین۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب کوئی علم باقی رہتا، کوئی حسن باقی رہتا، کوئی عشق باقی رہتا، کوئی چیز باقی رہتی تو پھر تو اس کو مکمل کیا جاتا۔ جب یہاں مکمل ہو گیا اور خود بھی فرما دیا اکمال تو تبدیل ہو، دین بھی ہم نے مکمل کر دیا، قرآن بھی مکمل ہو گیا، کتابیں جو آئی ان میں سے جو آخری کتاب تھی اس کا نزول ہوا قلب مصطفیٰ پر۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی قلم ایسا باقی نہ رہا جس پر اللہ کا کلام اتر سکے، کوئی صورت ایسی باقی نہ رہی جو صورت محمد جیسی ہو، کوئی عشق باقی نہ رہا، کوئی حسن باقی نہ رہا، کہ یہاں آ کر آپ کی جب انتہا کو پہنچے تو اسے کہتے ہیں خاتم النبیین سید المرسلین۔ اب یہ انسان جو ہے، انسان کو پیدا کیا اور اسے عشق عطا کیا، اس کے مصطفیٰ عطا کیا، اور فرمایا اب جب تم اس صورت پر مٹو گے یا اللہ اگر ہم گناہگار ہوں
فرمایا گناہوں کو چھوڑو، اس صورت پر مٹو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو معاف کروایا، کوئی بھی خطا باقی نہیں رہے گی، اس صورت پر مٹ جاؤ، کیوں؟ یہ اکمل اور مکمل ہے، اور یہ ہے کیا؟ وہی احدیت، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الصَّمَدُ، وہی احدیت جو ہے وہ اس میں کار فرما ہے، اور کل کائنات میں وہی صرف ایک صورت ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی صورت باقی نہیں، وہ بے صورت ہے، وہ بے حد ہے، بے حصر ہے، لیکن وہ جس صورت میں چاہے اس صورت میں نزول فرما سکتا ہے، اپنی شان جس صورت میں چاہے وہ نزول فرما سکتا ہے، لیکن اس کے نزول فرمانے سے، ہزاروں صورتوں میں نزول فرمانے سے ہم اس صورت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مثال ہے اس ذات کے لیے وہ مثال قابل نہیں، اس ذات پر کوئی مثال نہیں، ہر صورت میں جس صورت میں بھی وہ نزول فرمائے لیکن پھر بھی وہ یکتا ہے، اور اس کی شان ہے الآن کما کانا، الآن کما کانا، پھر بھی اس کی شان الآن کما کانا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ نزول بھی فرمائے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، جیسی اس کی شان اپنی شان کے ساتھ نزول فرمائے، لیکن اس کی احدیت میں کوئی فرق، بولو احدیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب نبی کی بات آئے گی، جب سب کچھ مکمل ہو گیا، اب کوئی نبی، بولو گے نبی، ارے کس کی ضرورت ہوگی بندو کی جو آ کر کہے کہ میں نبی ہوں؟ ارے کس کا چہرہ ہوگا وہ دوہا کا، کس کی ضرورت ہوگی بلیل کی جو آ کر کہے کہ میں نبی ہوں؟ الم نشرح لک صدرک سیدھا کس کا ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں؟ یاسین والقرآن الحکیم کس کی شان ہوگی جو آ کر کہے کہ میں نبی ہوں؟ الم نشرح کا سیدھا کس کا ہوگا؟ ارے کس کا ہاتھ ہوگا جس کے بارے میں اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب تیرا آدمی ہے تو کس کا ہاتھ ہوگا جو آ کر کہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ اس لیے یہاں سب کچھ مکمل ہو گیا، اب نبی کی گنجائش باقی نہ رہی، خدا توجہ کیجیے، جب یہ انسان اس صورت کو اپنے اندر بنا کرتا ہے تو اس کا ظاہر جو ہے اس صورت کا نمونہ بنتا ہے، جیسے محبوب اٹھے اسے اس طرح اٹھتا ہے، جیسے محبوب چلے اسی طرح چلتا ہے، جیسے محبوب کھائے اس طرح کھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے محبوب بولے اس طرح بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جب اس صورت کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا یہ آئینہ بن گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے بندے، اب تو بھی میرا محبوب بن گیا ہے، اس محبوب کے صدقے تو بھی میرا محبوب بن گیا ہے۔ اب پھر جب اس پر شریعت لاگو ہوئی، طریقت لاگو ہوئی، حقیقت لاگو ہوئی، معرفت لاگو ہوئی، تو اب پھر یہ مصطفیٰ کی زلفوں کے صدقے جب پرواز کرتا ہے، انسان جب پرواز کرتا ہے تو اس میں مثال سے لے کر بے مثال تک جو درجات ہیں وہ اس میں عیا ہوتے ہیں، اس میں چمکتے ہوئے آتے ہیں، اس میں روشن ہوتے ہیں، اور پھر ارے کوئی ہے ایسا جو انگلی اٹھائے اور چاند کے دو ٹکڑے کرے؟ ارے نبی اپنے آپ کو نبی کہلانے والے پہلے یہ سوچ تیری انگلی اس انگلی جیسی ہے؟
کہ تو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو، تو پھر تو کہہ دینا کہ میں نبی جیسا نہیں۔ ارے تیری قدرت ایسی ہے کہ تو سورج کو اشارہ کرے اور سورج واپس آ جائے، کیا تو اس طرح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب نہیں کر سکتا تو پھر تو کہہ کہ میں اس محبوب جیسا نہیں۔ کوئی اطمینان باشا مصر کو یہی سمجھایا گیا کہ عبد ہونے کی صورت میں، ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ جب میں اشارہ کروں تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جب میں اشارہ کروں تو سورج واپس آتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہاتھ ہے جو اپنے مٹھی میں کنکریاں پھینکے اور اللہ فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، دیکھنے والے تو تیرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ کنکریاں تو نہیں پھینک رہا بلکہ اللہ پھینک رہا ہے۔ کوئی ہے ایسی شان والا؟ ہاں، اس کو حق بنتا ہے۔ جو ایسی شان والا ہے اس کو حق بن سکتا ہے۔ ہاں، بس اس شان والا صرف ایک ہی ہے جس کا نام ہے محمد، سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ صورت اس صورت میں، جب وہ صورت کہ جس صورت میں بے صورتی چمکتی ہے، جب وہ صورت جس صورت میں بے صورتی چمکتی ہے، وہ احدیت کی شان والا جس صورت میں چمکتا ہے، وہ صورت جب ایک بندہ اس صورت پر فدا ہوتا ہے، پناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اور وہ صورت جہاں صحابہ تھے ان میں موجود تھی، اب بھی موجود ہے، لیکن آنکھ دیکھنے والی، بولو آنکھ دیکھنے والی آواز ہے مگر کان سننے والے نہیں، کان سننے والے نہیں، آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ دیکھنے والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، ہاں دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا، لیکن وہی صورت مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن یہ صورت قائم رہے گی۔ بولو یہ صورت ہے، کون سی صورت؟ جس صورت کو میرے لیے گوڑی بنواتے ہیں نا، وہ صورت قائم ہے، قائم رہے گی، اور اس میں بھی قائم ہوتی ہے، جس کو فرمایا اس صورت نو میں جانا تھا۔ پہلے وہ بے صورت تھا، اور بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ جسے اس مورت تھی، اس صورت میں جانا تھا، جانان کہ جان جہاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ اس صورت کے اندر مصطفیٰ کی صورت کے اندر عادیت بھی موجود، وحدت بھی موجود، وحدیت بھی موجود، عالم ارواح بھی موجود، عالم ارشام بھی موجود، بے مثال بھی موجود، صورت بھی موجود۔ صورت موجود ہے، اس صورت میں بے صورت بھی نظر آتا ہے۔ جب اس صورت میں، جس صورت میں کامل اکمل مکمل وہ نور نظر آتا ہے، اس صورت کو بندہ پیار کرے، اب کرے تو کیسے، وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا میرے محبوب کے عاشق قیامت تک موجود رہیں گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کو وسیلہ پکڑو۔ اس صورت میں
اس صورت میں وہ بے صورت والا جس محبوب میں نظر آیا وہ صورت اس صورت میں تمہیں نظر آئے کب تیرا بھی حال یہ ہو جائے گا کہ لہما کلامی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن کیا تیری حالت اس مقام تک پہنچا ہے کہ پوچھا کہ تیرا نام کیا میں نے کہا شہدا تیرا پوچھا کہ تیرا کام کیا میں نے کہا چچا تیرا پوچھا کہاں رہتا ہے تو میں بولا کوئے یار میں پوچھا کہ تیرا کیا پتا میں نے کہا پوچھا تیرا پوچھا کہ تیری مراد کیا کہنا چاہتے ہیں من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا تسنا گوید بعد دی من دیگرن تو دیگری سونے ہوتے جدر دیکھتا کوئی نظر آنا یہ راز والے جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا نہ ان میں جو لطف آ سکتا ہے لطف بھی انہوں ہے جڑا اپنے اندر وڑ کے اپنا کھوج کٹنا شروع کر دینا غلطی لگ گئی اسی پیاز میں لپڑ لگ پے ایک چھلکا لایا دوسرا لایا تیسرا لایا چوتھا لایا شاید اندروں پیاز نکلے سارے چھلکے لاتے پیاز سے ختم ہو گیا اور پیاز لبیا ہی نہیں کوئی سیاڑا پڑیا کوئی کی کرنا ہے نہ میں پیاز لبنا میں گنڈا لبنا پیاز لبنا وہ کتنے آ وہ دیکھا ہوئے کمڑیا یہ سارے چھلکے جڑے تو لا کے پیاز دی تلاش میں پھردا ہے یہ سارا پیاز دی تے پیاز نہیں سمجھے علامہ اقبال نے کیا کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو نہیں تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن جب یہ صورت جسے مصطفیٰ کا پیار نصیب ہوا اس صورت کو دیکھنے والا جب اسے پیار سے دیکھتا ہے جس کو مرشد کہتے ہیں تو مرشد کی صورت میں اس کا مرشد نظر آتا اور پھر مرشدوں کا مرشد نظر آتا وہ کون ہے لا الہ الا اللہ تو مرشد سے فنا ہو اور مرشد محبوب خدا میں فنا ہے جب تم مرشد میں فنا ہوگا تو جس میں مرشد فنا ہے اس صورت میں تمہیں وہ نظر آ جائے گا اور پھر جب تو مصطفیٰ میں فنا ہوگا محمد رسول اللہ میں بنا ہوگا تو فنا باللہ کے مقام پر پہنچے گا لہذا بڑی پیاری بات کی ہے وہاں یہ راز کھولنے کی بات کر رہے ہیں لمبی بات ہے یہ چلے گی تو پھر اور بھی لمبا ہو جائے گا پہلے میں مقصد کر رہا ہوں پھر بھی بات نکل جاتی ہے کہتے ہیں کہ نہ محمد میں لکھتا ہے
نہ اللہ میں رکھتا ہے. یہ بات آگے چلا رہے ہیں، بڑی پیاری بات ہے. نہ محمد میں نکتا ہے نہ اللہ میں نکتا ہے. تو جہاں نکتا ہے وہاں غیر بڑھ جاتی ہے. تو غیر بن کر کیا کرے گا؟ غیر بن کر کیا کرے گا؟ عین نے پوچھا غیر کو کانو بنو غیر، ایک نقطے میں چاہتا سے تو ہی عین دی ہے. عین نے پوچھا غیر کو تو کانو بنی ہو غیر، غیر کیوں بننا ہے؟ عین نے پوچھا غیر کو تو کانو بنی ہو غیر، ایک نقطے میں چاہتا کہ تو ہی بولو، تو ہی عین بھی عین. میں نے لا کہا، میں لا ہوا، کل لا ہوا، جز لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا. کیونکہ جب لا نہ لا ہوگا بات تو نہیں بنے گی نا. پھر لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ شاید کوئی بپائی نہ لگا دے. میں پھر اس طرح سے کتاب بتاتا ہوں کہ جب بندہ عروج کرتا ہے، اب بھول گیا نا، شکل میں آ گیا. جب بندہ عروج کرتا ہے تو تمام تر مراتب اس میں جلوہ نما ہو جاتے ہیں. تمام تر اس میں جلوہ نما ہو جاتے ہیں. اب اس پر میں اگر بات کروں تو لمبی بات نکل جائے گی. مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے انسان تو سوچ، تو کیا ہے؟ تیرا مقصد بڑا بلند ہے، اور خود اللہ نے تجھے سمجھانے کے لیے اس حد تک بتا دیا. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنی شان کو تمہیں گرا دیا. ورنہ فرشتوں سے بہت بلند ہے تو، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں دستی ہے نہیں زیادہ. اب بات آخری مطلب کرنا، جب تمام مراتب ایک ہستی میں اکٹھے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے اب تمہارا مقام یہ ہے. اگر تم مقام چاہتے ہو، میرا محبوب بننا چاہتے ہو، تو تمہارا مقام یہ ہے کہ اس ہستی پر تن من دھن سب کچھ کو بانٹا، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں. ظاہر کا لحاظ بھی ہے اور باطن کا بھی لحاظ بھی ہے. رضان علی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. جہاد اکبر من النفس ایک تو مقام تیرا یہ ہوگا، لیکن آج اگر تو جہاد نفس لے کر بیٹھ جائے تو یہ تیری غلطی ہے. اب وہ مقام نہیں ہے، اب مقام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کر جہاد کیا، نکل کر خانقاہوں میں ادا کر رسم زندگی. اب نکل اندر بیٹھ کے نہ جاؤ، اب وہ وقت نہیں ہے. اب باہر نکل کر جب تم مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا وہ جلوہ کام میں نظر آ جائے گا. اب تو پڑا ہوا ہوگا، تیری لاش پڑی ہوئی ہے، بازو نہیں ہل رہا، کچھ نہیں کر رہا. اللہ فرماتا خبردار، تم بردہ سمجھ دے بنا تقول وہی تم فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، یہ زندہ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یہ یا اللہ اس کا سر کٹ گیا. فرمایا سر کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اب اس زندگی کا کٹنے سے مارنے سے تعلق نہیں ہے. اب یہ عشق مصطفیٰ بھی زندہ ہو چکا ہے. اب اس کی ذات ساری جانور کھا جائے، یہ ختم ہو جائے، جلا بھی دو، جو کچھ بات نہیں کرو، یہ پھر بھی زندہ ہے. اور میرا بندہ جب چاہتا ہے
تم سمجھتے ہو یہ جل گیا مر گیا، یہ تو اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتا ہے، اپنی قبر میں قرآن بھی پڑھتا ہے، اپنی قبر میں رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتا بھی یا اللہ پھر تمہیں شعور نہیں ہے، اس کی زندگی برقرار ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اس پر بھی بڑی سی یاد آ رہی ہے کہ تیرا مقام کسی اور کا مقام نہیں ہے، یہ تیرا مقام ہے، کوئی اور کوئی آسمانوں سے کوئی اور کوئی قوم نہیں اترنی، یہ تیرا مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر، تن من دھن سب محبوب پر قربان کر، دیکھ کے وہ جلوہ کیسے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کہیے الف احد، اسی برتن پر الف احد جب جسی دخالی تے الخد ہویا فانی ہو تے ناؤ تے عشق محبت کائی، تو جو کرنا ناؤ تے عشق محبت کائی تے ناؤ تے کون مکانی ہو اینو این اینو این سیو سیوا اینو این سیو سیوا تے سر عبادت سبحانی ہو، نہیں پتا سن کے تھوڑی سی حدیث کی بات ہے، فرمایا جب بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، پھر وہ میرا عاشق بن جاتا ہے، پھر میں اس کو قدر کر دیتا ہوں، فرمایا پھر وہ جب میں اس کو قدر کر دیتا ہوں تو اس کا خون بہا میں خود بن جاتا ہوں۔ کوئی قدر کہنا کسی کا، وہ کہتا ہے جو مانگنا مانگ لے، فرمایا مجھ سے کوئی مانگے تو میں نے قتل کیا ہے نا، تو فرمایا میں خود ہی اس کا خون بہا، یعنی ظاہر میں بندہ نظر آتا ہے اور حقیقت میں خدا کا جلوہ، حقیقت میں خدا کا بشر کی شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا، یہ وہ آئینہ جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے، ہوا جھونکوں میں بو پھولوں میں مانی بن کے لفظوں میں کہ جس کا پتے پتے سے پتا معلوم ہوتا ہے۔ اور آج نے محبت سے کہہ دیا کہ پر شہزادیے پردہ نشین اب کھول دے بندے، کہ پر شہزادیے پردہ نشین اب کھول دے بندے، چھپانا اچھی صورت کا برا معلوم ہوتا ہے۔ سونے آتا سامنے دے سامنے آیا علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہزاروں سجدے میری جبین میں چھپے ہوئے ہیں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز آئے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز آئے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین میں عالمی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ذرا نا جو مریض ہوتے ہیں نا ان کو اور ذرا گرمانے کے لیے کہ اگر ان میں مٹھا ہو رہا ہے نا ذرا اور تیز کرے تو ان کو خلافت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتا تو اس طرح سے سمجھے کہ میں کچھ کسی کا آئینہ ہوں، کچھ بننے والا ہوں، کیوں اپنے
کیوں اپنے کردار سے میں دور ہو رہا ہوں؟ ایسے کردار کو اپناؤں کہ میں مصطفیٰ کا عاشق بن جاؤں. تو عاشقوں کا خون اور گرمانے کے لیے ان کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے. یہ سب اعلان کرتے ہیں. آ جائیں.